تو مکرم صاحب میں تھوڑا سا یہ بیان کرنا چاہتا ہوں جی کہ جو ابھی میں نے بات شروع کی تھی جی مسیل کی، ہاں جی تو اس میں جو دیوبندی علماء ہیں وہ عام طور کے اوپر یہ کہتے ہیں جی کہ ہمارے ہاں تو مسیل کا کوئی عقیدہ نہیں ہے، اسلام کے اندر کوئی گنجائش نہیں ہے، اور ذل بروز کا بھی کوئی عقیدہ نہیں ہے. جی تو میں اپنے سامعین کو بتا دوں کہ ذل عربی کا لفظ ہے اور بروز فارسی کا لفظ ہے، جی دونوں کا مطلب ہے سایہ. ٹھیک ہے جی. تو کسی کا عکس ہونا یہ یعنی کسی کا مثیل ہونا، اس کی طرح کا ہونا، اس کا مشابہ ہونا، یہ سارے سیم کانسیپٹ ہیں، ان کو مختلف ناموں سے ہم یاد کرتے ہیں. ایک کتاب ہے علماء ہند کا شاندار ماضی، اس کی جلد اول صفحہ 244 پر یہ سید محمد میاں دیوبندی صاحب نے کتاب لکھی ہے جی اور مکتبہ رشیدیہ عائشہ منزل اردو بازار کراچی سے شائع ہوئی ہے 1991 میں. اس میں وہ لکھتے ہیں کہ چونکہ مجددیت نبوت کا اصلی ذل ہے، اس لیے امت محمدیہ کے مجددوں کو بھی وہی شان دی گئی جو انبیاء سابقین کو عطا ہوئی تھی. جی تو دیکھیں انہوں نے مان لیا ہاں جی کہ امت میں ذل کا تصور ہے، اور جو یہاں کے مجدد ہیں ہمارے ہاں جی وہ پچھلے انبیاء کے ذل ہیں. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد سوانح کاشفی میں جو مناظر حسن گیلانی صاحب نے لکھی ہے، حضرت مولانا قاسم نانوتوی صاحب کی سوانح حیات ہے، اس میں وہ لکھتے ہیں کہ اس سے تو واقعہ بالکل صاف اور یہ دعویٰ انشاءاللہ غیر مشتبہ ہو جاتا ہے جی کہ حضرت حاجی صاحب قبلہ کا وجود گویا، یعنی حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کی بات کر رہے ہیں، جی حضرت حاجی صاحب قبلہ کا وجود گویا ایک حیثیت سے حضرت سید احمد شہید بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا نقش ثانی اور بروز صفائی تھا. مرشد تھانوی حضرت حکیم الامت یعنی کہ اشرف تھانوی کی بات کر رہے ہیں جی کہ ملفوظات میں ایک سے زائد مقامات میں اس قسم کے فکرے ملتے ہیں. مثلا قصص الاکابر میں ہے، مولانا تھانوی نے فرمایا حضرت حاجی صاحب اپنے زمانے میں مثل حضرت سید احمد کے تھے. اب وہ انہوں نے بروز بھی بنا دیا ہاں جی اور مثل بھی بنا دیا. صحیح. پھر اس کے بعد تہذیب الناس کتاب کے اندر مولانا قاسم نانوتوی کہتے ہیں کہ انبیاء میں جو کچھ ہے وہ ذل اور عکس محمدی ہے، صحیح. یعنی اصل حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے، باقی سارے کے سارے ذل ہیں. اور دیوبندی کہتے نہیں ہمارے ہاں تو ذل کا تصور ہی نہیں ہے. پھر اس کے بعد سوانح کاشفی میں ہی جو میں نے ابھی عرض کیا کہ سید مناظر حسن گیلانی صاحب نے لکھی ہے، اس کے صفحہ 81-82 کے اوپر نانوتوی صاحب کے غالباً پوتے ہیں، یہ کسی نے لکھا ہے نواسے ہیں لیکن میرا خیال ہے کہ یہ پوتے ہیں، قاری محمد طیب صاحب. انہوں نے بڑی لمبی چوڑی عبارت لکھی ہے، اس کا لب لباب یہ ہے کہ حضرت مولانا قاسم نانوتوی صاحب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذل ہیں، اور جو دیوبند ہے وہ مدینہ منورہ کا ذل ہے، جی اور جو حضور کے آنے سے پہلے مدینہ کا حال تھا وہی مولانا قاسم نانوتوی کے دیوبند آنے سے پہلے دیوبند کا حال تھا. صحیح. اور پھر حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے 4 ساتھی یعنی مولانا قاسم نانوتوی، جی مولانا محمد یعقوب، مولانا رفیع الدین جی اور حاجی محمد عابد صاحب کو انہوں نے کہا ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 خلفاء کی طرح تھے. جی تو یہ ان کے اندر ذل کا، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ ذل اصل کا ہمسر نہیں ہوتا، یعنی اس کے برابر نہیں ہوتا. جی ٹھیک اور ہے. ہمارا بھی وہی عقیدہ ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام جو ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذل ہیں لیکن ان کے برابر نہیں ہیں. اسی طرح رشید احمد گنگوئی صاحب کی جو سوانح حیات لکھی یہ ہے، ان کے شاگرد تھے اور خلیفہ مولوی خلیل احمد صاحب سہارنپوری. جی ان کی سوانح حیات تذکرۃ الخلیل کے نام سے لکھی ہے مولوی عاشق الہی میٹھی صاحب نے. جی اس کے صفحہ 77 پر انہوں نے لکھا ہے اسی طرح ایک بار کسی تذکرے میں حضرت کی زبان سے یعنی کہ رشید احمد گنگوئی صاحب کی زبان سے جی بے اختیار نکلا کہ جو میں وہی مولوی خلیل احمد. صحیح. اور یہاں پہ میں نے نا ایک دفعہ ایک ریکارڈنگ سنی تھی، ہیملٹن میں ایک دیوبندی مولوی صاحب آئے تھے، آج سے چند سال پہلے کی بات ہے. اچھا جی. تو اس میں انہوں نے ان کو پتا تھا کہ یہاں کینیڈا میں چونکہ احمدیوں کو آزادی ہے تبلیغ کی ہاں جی اور ہم لوگ تبلیغ بھی کر رہے ہیں، تو انہوں نے خاص اس موضوع کے اوپر وہ ساری مجلس رکھی تھی. جی اس میں انہوں نے یہ کہا کہ مرزا صاحب نے یہ کہا ہے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذل ہوں جی اور آپ کا وسیل ہوں. جی تو اب اس کے اوپر انہوں نے نہایت ہی بے شرمی سے کچھ باتیں کی جو مجھے کبھی اس کو دوبارہ ریپیٹ کرنے کو دل نہیں کرتا، لیکن صرف اس لیے کہ اب یہ خود یہ باتیں کر رہے ہیں اس طرح کی. ہاں جی. انہوں نے کہا کہ اچھا جی اگر مرزا صاحب بھی وہی ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو اس کا مطلب ہے کہ عائشہ کے خاوند بھی وہی ہیں اور فاطمہ کے والد بھی وہی ہیں. اور یوسف لدھیانوی صاحب نے کتاب لکھی ہے قادیانیوں کو دعوت اسلام، کچھ اس طرح کی ہے. جی اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ ٹھیک ہے اگر مرزا صاحب جو ہیں وہ محمد رسول اللہ ہی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر اس کا مطلب ہے کہ رحمت للعالمین بھی یہ ہیں اور خاتم النبیین بھی یہ ہیں اور بشیر اور نذیر بھی یہ ہیں اور فلاں بھی یہ ہیں، فلاں جو بھی حضور کی صفات ہے ساری کی ساری.
اب یہاں پہ مولوی رشید احمد گنگوئی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو میں وہی مولوی خلیل احمد. تو اگر میں وہی بات کروں کہ مولوی رشید احمد گنگوئی صاحب کی بیوی کے شوہر بھی پھر مولوی خلیل احمد صاحب ہیں نعوذ باللہ من ذالک, اور ان کے بچوں کے باپ بھی یہ ہیں, کتنی بری بات ہے. تو آپ کو کم از کم اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے جو آپ کے اپنے عقیدے میں موجود ہیں, اور آپ اس کے اوپر ہاتھ رکھ کے یہودیوں کی طرح اور گند بولتے ہیں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف. اس سے بھی بڑھ کر دیکھیں, جب یہ مولوی عاشق الہی میٹھی صاحب رشید احمد گنگوئی کی سوانح حیات لکھ رہے تھے تذکرۃ الرشید کے نام سے, اس میں لکھتے ہیں دیباجے کے اندر کہ اثناء کتابت میں ایک صاحب دل دیندار شخص کا, جن کی صورت میں نے کبھی نہیں دیکھی, بسبیل ڈاک لفافہ پہنچا کہ میں نے خواب دیکھا ہے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی سوانح لکھی جا رہی ہے. اچھا جی. اور ایک بزرگ نے اس کی تعبیر دی ہے کہ معلوم ہوتا ہے شریعت کے کسی کامل متبع کی سوانح کا اہتمام ہو رہا ہے جی. بس مبارک ہو کہ یہ منامی بشارت تیرے ہاتھوں پوری ہو رہی ہے. یعنی لکھ رہے ہیں رشید احمد گنگوئی کی سوانح حیات, اور بشارت یہ دی جا رہی ہے کہ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سوانح لکھی جا رہی ہے. اتنا بڑا مقام دیا. پھر انور شاہ کشمیری کے بیٹے نے اس کی سوانح حیات لکھی, حیات کشمیری کے نام سے جی. اس میں وہ لکھتا ہے کہ مولوی عبد الواحد صاحب نے ایک رات یہ خواب دیکھا کہ ایک جنازہ ہے اور اس کے پیچھے اتنا بڑا ہجوم جسے شمار کرنا بھی ممکن نہیں جی. مخلوق جنازے کے پیچھے دوڑ رہی ہے اور ہجوم بڑھتا ہی جا رہا ہے جی. میں بھی اس ہجوم میں شریک ہو گیا اور لوگوں سے پوچھا کہ یہ کس کا جنازہ ہے. بتایا گیا کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ ہے جسے لوگ تبرکن اور حصول برکت کے لیے کاندھا دینے کے لیے دوڑ رہے ہیں. میں نے ہجوم سے کہا ذرا ٹھہرو, میں جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کی زیارت کرنا چاہتا ہوں. میری بےقراری پر جنازہ زمین پر رکھ دیا گیا جی. اور ہجوم نعش مبارک کے قریب سمٹنے لگا جی. میں نے چہرہ مبارک سے چادر ہٹائی تو وہ بین ہی چہرہ حضرت مولانا انور شاہ کشمیری کا تھا. اندازہ لگائیں, یعنی کہ بین ہی وہی بنا دیا ہے. سوانح حیات رشید احمد گنگوئی کی لکھی جا رہی ہے تو خواب آ رہا ہے کہ حضور کی لکھی جا رہی ہے. جنازہ انور شاہ کشمیری کا جا رہا ہے تو قاضی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جا رہا ہے. پھر اس کے اوپر ایک اور بندہ لکھتا ہے, کہتا جی کہ انور شاہ کشمیری کے ایک شاگرد حکیم عبد الرشید صاحب ان کی شان بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں میں جب دارالعلوم دیوبند میں پڑھتا تھا تو حضرت شاہ صاحب کو ارادتاً پہروں دیکھتا. کیا کرتا؟ ارادتاً یعنی بالارادہ پہروں دیکھتا, اور یہ سوچتا کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفتار و گفتار, آپ کی نشست و برخاست, قعود و قیام, لباس و پوشاک, انداز کلام و گفتگو اسی طرح کا ہوتا ہوگا, یعنی جیسے کہ وہ انور شاہ کشمیری ہے نعوذ باللہ من ذالک. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھیوں کو ہم کہتے ہیں صحابہ جی, اور یہ کہتے ہیں جی کہ آپ تو کہہ نہیں سکتے صحابہ ان کو. اب آپ یہ دیکھیں کہ جو تبلیغی جماعت کے بانی ہیں نا مولوی محمد الیاس صاحب, ان کا اصل نام اختر تھا. سید ابو الحسن علی ندوی صاحب نے حضرت مولانا محمد الیاس اور ان کی دینی دعوت کے نام سے کتاب لکھی ہے. ٹھیک ہے جی. کتاب کا نام ہے حضرت مولانا محمد الیاس اور ان کی دینی دعوت جی. اس کے صفحہ 15 میں وہ لکھتے ہیں کہ امی بھی مولانا پر بہت شفیق تھیں, اکثر فرمایا کرتی تھیں, اکثر کا لفظ نہیں ہے, فرمایا کرتی تھی کہ اختر مجھے تجھ سے صحابہ کی خوشبو آتی ہے. کبھی پیٹھ پر محبت سے ہاتھ رکھ کر فرماتی کیا بات ہے کہ تیرے ساتھ مجھے صحابہ کی سی صورتیں چلتی پھرتی نظر آتی ہیں. مولانا محمد الیاس صاحب میں ابتدا سے صحابہ کرام کی والہانہ شان کی ایک ادا اور ان کی دینی بےقراری کی ایک جھلک تھی جس کو دیکھ کر مولانا محمود حسن صاحب شیخ الہند بھی فرمایا کرتے تھے کہ میں جب مولوی الیاس کو دیکھتا ہوں تو مجھے صحابہ یاد آ جاتے ہیں. اب آپ کو تو مولوی محمد الیاس میں صحابہ نظر آئیں, ان کے ساتھ صحابہ کی صورتیں چلتی پھرتی نظر آئیں, اور ہم ایک نبی کو جس کو ہم نبی مانتے ہیں اس کے ساتھیوں کو اگر ہم صحابہ کہتے ہیں تو آپ کہتے ہیں جی آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں, اب یہ تو نبی نہیں ہے نا. ہاں جی. تو ان کو آپ صحابہ کہہ رہے ہیں. صحیح. تو ہم جب ایک نبی کے ساتھیوں کو صحابہ کہتے ہیں پھر آپ کہتے ہیں کہ یہ بڑی غلط بات ہے. تو یہ جو دیوبندی علماء ہیں یہ بہت دھوکے دیتے ہیں لوگوں کو, اور ایک تو یہ کہ اپنی جو تعلیمات اس کو چھپا دیتے ہیں, اور دوسرا یہ کہ بالکل چھپاتے ہوئے نہایت ہی بےہودہ قسم کی جو باتیں ہیں جماعتیں ان کے متعلق وہ کرتے ہیں. جزاک اللہ. آپ سن رہے ہیں پروگرام ریڈیو احمدیہ جو آپ کی